ناظرین، ایرانی ٹیم کو ورلڈ کپ سے کیسے آؤٹ کیا گیا؟ کیا کیا سازشیں ہوئیں؟ کس طریقے سے اس ٹیم کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور مشکلات اتنی بنائی گئیں کہ یہ اسی ٹیم کا حوصلہ ہے کہ وہ جتنا کھیلے بڑی ہمت اور حوصلے سے کھیلے۔ یہ سازش کیا ہوئی؟ اس پوری داستان کے ساتھ میاں طاہر۔ دیکھیں، ورلڈ کپ جو فٹ بال کا ہے یہ 3 ملکوں میں ہو رہا ہے، امریکہ اور میکسیکو اور کینیڈا۔ اب اس میں شرکت کرنے والی جتنی ٹیمیں ہیں ان کو جو میچ ملے ہیں، یعنی کہ اگر وہ ٹیمیں جو ہیں انہوں نے امریکہ میں میچ کھیلنے ہیں، جس نے کینیڈا میں کھیلنے ہیں، جس نے میکسیکو میں کھیلنے ہیں، ان ٹیمز کو انہی شہروں جن شہروں میں 2 سے 3 شہروں میں اگر فرض کریں کسی ٹیم کے جو میچز ہیں وہ 2 سے 3 شہروں میں ہیں تو انہی شہروں کے اراؤنڈ ان ٹیموں کو ٹھہرایا گیا۔ اسی طرح میکسیکو میں اسی طرح جو ہے کینیڈا میں تمام ٹیموں کے ساتھ ایک جیسا سلوک تھا، اور یہ وہی سلوک ہے جو فیفا کے جو طریقہ کار ہے، اس کا جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جو ورلڈ کپ کے یا فٹ بال ورلڈ کپ کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق ہے۔ لیکن یہ واحد ٹیم ہے ایران کی کہ جس کے ساتھ بڑا ہی اسپیشل سلوک کیا گیا۔ اب پہلے تو میں شروع کرتا ہوں بالکل اس وقت سے، ان کے ویزوں سے، کہ جب یہ جنگ چل رہی تھی، ایران اور امریکہ کی جنگ چل رہی تھی، تو اس وقت ہی ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ بہت مشکل ہے کہ ایران کی ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ کھیل سکے۔ اچھا، اب وہ ٹھیک ہے، وہ تو وہ دور تھا جب جنگ چل رہی تھی۔ جب جنگ جو ہے یہ امریکہ کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہوئی اور امریکہ کو اپنی شکست نظر آنے لگی اور امریکہ اس میں پھنس گیا، اور اتنا پھنس گیا کہ وہ اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا اور اس کی جان نہیں چھوٹ رہی تھی، تو اسی کے پیش نظر، اسی دباؤ کے تحت امریکہ نے پھر فیفا پر سے اپنا دباؤ کم کیا اور فیفا نے ایران کی ٹیم کو آنے کی دعوت دی تھی۔ اب ان کے جب ویزے لگنے تھے ٹیم کے جانے کے لیے، تو وہاں پہ ایک بہت بڑا ڈرامہ کیا گیا۔ وہ ڈرامہ کیا تھا کہ ٹیم کو تو ویزے دے دیے، ٹیم اور کوچز کو تو ویزے دے دیے، لیکن جو لاجسٹک سٹاف ہوتا ہے ساتھ، جنہوں نے ٹیم کے اٹھانا بٹھانا، ان کے لیے سارے کام کرنا، ان کو ٹھہرانا، یہ سارا کام جو ہے وہ ایک پورا سٹاف ہوتا ہے ساتھ، کیونکہ جو کھلاڑی ہیں انہوں نے تو فوکس کرنا ہوتا ہے گیم پر، اور وہ گیم پر فوکس کریں یا اپنا سامان اٹھا کے ہوٹلوں میں جاتے آتے پھریں، تو وہ انہوں نے ویزے نہیں دیے، صرف ٹیم کو اور کوچز کو ویزے دیے۔ یہ لوگ پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی اور یہ چلے گئے۔ اب جب یہ گئے ہیں تو ان پہ ایک پابندی اور لگ گئی، وہ یہ تھی کہ یہ میچز تو امریکہ میں کھیلیں گے لیکن یہ امریکہ میں رہ نہیں سکیں گے، یعنی کہ ان کا سٹے جو ہے وہ آؤٹ آف امریکہ ہوگا، اور وہ کہاں تھا؟ میکسیکو کے بھی ایک دور والے شہر میں ان کو ٹھہرایا گیا، یعنی کہ انہیں ہر میچ کے لیے ایک انٹرنیشنل فلائی کرنا تھا، یعنی کہ انٹرنیشنل سفر کرنا تھا، انہیں ایک ملک سے دوسرے ملک آنا تھا۔ اس میں یہ سازش موجود تھی کہ ایک تو یہ دور ہوں گے، دوسرا جب یہ آئیں گے تو ان کو امیگریشن پہ ہم تنگ کریں گے، تو یہ پہلے سے سوچی ہوئی سازش تھی۔ اب یہ ہوا ایک دفعہ، بالکل یہ ایسے کیا بھی انہوں نے کہ جو ایرانی ٹیم کا کیپٹن ہے مہدی تریمی، اس کو اور کوچ کو روک لیا۔ یہ سیاٹل میں جو ابھی میچ تھا ان کا ایران کا ہوا ہے، اس سے پہلے جب وہ وہاں پہ آئے ہیں، امریکہ کے ایئرپورٹ پہ اترے ہیں، تو وہاں پہ ان کو امیگریشن کے بہانے روک لیا اور کوئی تقریباً 1 گھنٹہ ان سے پوچھ گچھ ہوتی رہی۔ کس چیز کی پوچھ گچھ؟ کہ بھئی وہ ایرانی ٹیم کا کیپٹن ہے، پوری دنیا جانتی ہے، ایک ہیرو بندہ ہے، ایک مطلب یہ کہ ایک سیلیبریٹی ہے، اس سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ اور اس کے کوچ سے صرف اور صرف تنگ کرنے کے لیے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو ایک تو فٹ بال ہے، فٹ بال میں ہمیشہ ٹیم جو ہوتی ہیں، جو کھلاڑی ہوتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی فٹیگ نہ ہو، ان کی تھکاوٹ نہ ہو، اور وہ میچ فوکس ہو کے کھیل سکیں، ان کو باقی مسائل سے ان کو نہ درپیش ہوں۔ بھئی وہ کھیلنے گئے تھے، کوئی وہاں پہ جا کے وہ جنگ لڑنے تھوڑے گئے تھے، لیکن امریکی ان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، وہ اسی موڈ میں تھے کہ جس طرح وہ ایران کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ اب ایک طرف ان کو دور ٹھہرایا گیا، آنے جانے کا سفر، اور پھر فٹیگ، اور ان کے ساتھ کوئی لاجسٹک سٹاف نہیں ہے، اور وہ خود ہی اپنا کام سب کچھ کر رہے ہیں، اپنا سامان اٹھا رہے ہیں، ان کی تیاری کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں۔
ٹیموں کو ان کے جو گراؤنڈس ہوتے ہیں ان کے قریب ٹھہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پریکٹس بھی کر سکیں. اب وہ پریکٹس بھی وہاں نہیں کر پا رہے تھے, وہ پریکٹس بھی انہیں وہاں ہی کرنی پڑنی تھی. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ انہی گراؤنڈس میں انہیں پریکٹس کرنی ہوتی ہے, یہ بھی فیسیلٹی ان کے پاس نہیں تھی. اب جب وہ وہاں پہ جب میچز کے لیے ان کو لایا جاتا تھا تو میں نے آپ کو جس طریقے سے بتایا ہے, اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہاں پہ پھر یہ تو آپ مطلب یہ قدرت کا کرشمہ ہی کہیں نا کہ امریکہ جو کہ ایران کا اتنا بڑا دشمن, اور اس نے ساری سازشیں کی, لیکن پھر کتنے میچز جو سارے کے سارے امریکہ میں تھے, ان کے جتنے بھی ہوئے ہیں, وہ ان کے جو جھنڈے ہیں وہ امریکی سرزمین پہ ایران کا جھنڈا بھی لہرایا اور ترانہ بھی گونجا, اور ہر دفعہ گونجا. یہ جو سلوک تھا یہ بڑا اسپیشل سلوک تھا, یہ بڑی رکاوٹیں تھی, یہ بڑی مشکلات تھی, صرف اس لیے کہ ایران آگے نہ نکل سکے, ایران کو اس ورلڈ کپ سے آؤٹ کرنا ہے. تو یہ فیئر گیم نہیں ہے بھائی, یہ رکاوٹیں کھڑی کر کے گیمیں نہیں ہوتی. گیم جو ہوتی ہے وہ فیئر ہوتی ہے. یہ آپ فیئر پلے نہ دے کے آپ نے کیا سمجھا کہ آپ کا بڑا نام بن گیا ہے. اور دوسرا اس میں جو کہ میں ایک بات ابھی کرنے والا ہوں, جس کے لیے میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ بات جو ہے وہ کوئی بڑی ثابت کی جا سکتی ہے, لیکن بہت سے تجزیہ کاروں نے اس پہ بات کی ہے کہ جو 2 گول ایران کے ہوئے جن کو انہوں نے ڈس الاؤڈ کر دیا, وہ آف سائڈ گول قرار دے کے ڈس الاؤڈ کیا, وہ اتنے کلوز مارجن سے تھے, اتنے فائن مارجن سے تھے کہ عام طور پہ تجزیہ کار جو فٹ بال کو جانتے ہیں, جو اس کے ماہرین ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا جو مارجن ہے وہ تو مشین کا ایرر ہوتا ہے, مشین کا اپنا ایرر ہو سکتا ہے جو اس کو گیج کر رہی تھی کہ یہ آف سائڈ ہو گیا, یہ اتنا جو ہے وہ کچھ سینٹی میٹرز میں, لیکن انہیں تو کوئی بہانہ چاہیے تھا, اور انہیں بہانہ یہ ملا اور انہوں نے کچھ سینٹی میٹرز کو شو کر کے تو ان کو 2 گول جو ہیں وہ ڈس الاؤڈ کر دیے. اس کے باوجود وہ ٹیم جو ہے وہ کھیلی ہے اور اس نے اپنے گروپ میچز زبردست کھیل کے آگے گئی ہے, اس کے بعد آؤٹ ہوگی. اور اتنی مشکلات کے ساتھ جب کوئی ٹیم کھیل رہی ہوگی تو وہ کیسے ہی آگے چل سکتی ہے, یہی ان کا مقصد تھا. اور یہ دیکھیں, یہ ہے امریکہ, یہ ہے مہذب دنیا, یہ ہے مہذب دنیا کے کھیل, یہ ہے ورلڈ کپ, اور یہ ہے ورلڈ کپ میں کسی کو آؤٹ کرنے کا بیہودہ اور مزہ کا خیز یہ سٹائل, اور لوگوں کو اچھے کھیل سے محروم کرنے کا جو ان کے حربے ہیں. مطلب یہ اب تو یہ کھیل بھی جو ہے وہ انصاف پہ نہیں کھلوا سکتے. انہوں نے باقی دنیا میں باقی کام جو ہیں وہ کہاں سے انصاف پہ کرنے ہیں, ان سے کیا ہی توقع کی جا سکتی ہے. اجازت دیجیے.